بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستے درود و سلام کے پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ یہ مبارک گھڑی عطا فرمائی، وہ گھڑی جسے ہمارے اسلاف اولیاء اللہ بزرگان دین جو یہ منسوب کرتے ہیں کہ دن 10واں رات 11ویں، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اور سب سے بہت بڑی خوش بختی کہ جن کے آستانے پر ہم اکٹھے ہیں، جن کی توفیق ہمیں یہ محفل برکتوں والی روحانیت والی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دنیا سے بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 22 جماعت الثانی کو حضور کے جارے غار اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ منسوب ہے، اور اہل محبت اہل ذکر جو ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، پوری دنیا پر ان کا اس کہنے، ان کی یاد کہنے، تو اس کے ذریعے محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور منائی جا رہی ہیں، اور ان کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ جار غار ہے جس نے ہر مقام پر رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ جب ہم اپنے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، کوئی محدث ہے اس نے لکھا ہے، کوئی مفسر ہے اس نے لکھا ہے، اور اس کے بعد حدیثوں کے اندر بھی سیدنا ثانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کی گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکے میں رہ کر لوگوں کے ساتھ لین دین کیا، آپ کے ساتھ چلے، تو جب انہوں نے آپ کے اس کردار کو دیکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی زبان پر کبھی بھی جھوٹ نہیں آیا، اور وہ جو جن کے اندر 40 سال آپ رہے، انہی لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب عطا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، میرے محبوب ہم نے آپ کو ان کے اندر 40 سال اس لیے رکھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، محبت جو ہے بانٹو۔ اور جب وہ 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب اب تم نے اپنی ختم نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دینا ہے۔ یہ جب اعلان کیا گیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، تو حاضرین محترم اس اعلان پر جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر آتا ہے، ایک روایت کے مطابق 3 شخصیات ہیں جو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جنہوں نے اقرار بھی کیا اور ایمان بھی لائے، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ 4 شخصیات ہیں جنہوں نے اقرار بھی کیا، ایمان بھی لائے اور کلمہ بھی پڑھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات کے اندر سب سے پہلے مردوں کے اندر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا، ان مردوں کے اندر سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے، آپ پورے اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیں، سب نے لکھا ہے کہ ان مردوں کے اندر سب سے پہلے جو ایمان لانے والے، اقرار کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے حضور کے اعلان پر، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نوجوان اور بچے آ جاتے ہیں۔ جب ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں، اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، تاریخ کو جب پڑھتے ہیں، تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے مردوں کے بعد بچوں اور نوجوانوں کے درمیان جو شخصیت حضور پر ایمان لاتی ہے، اقرار کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، وہ میرے اور آپ کے شیخ کامل، تمام کے پیر حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے، اس کے بعد خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی، اقرار کرنے والی شخصیت ہے، ان کے اندر ہماری ماں، پوری امت کی ماں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا مبارکہ۔ یہ وہ 3 شخصیات ہیں جو عام روایت ملتی ہے جنہوں نے حضور پر ایمان لائے اور اقرار کیا۔ اب چوتھی جگہ پر ایک روایت آتی ہے، اس کے اندر آپ کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا، غلام تو وہ بعد میں بنے ہیں لیکن وہ بھی ایمان لائے ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی ہیں جو بعد میں آپ کے دو بیٹے تھے۔ حاضر محترم، یہ شخصیات ہیں جو حضور پر ایمان لائی ہیں اور اقرار کیا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ ایسی پاکیزہ وہ روح تھی کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے اقرار کروایا سب سے، اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر ایک اللہ کو، موحد کو ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ عالم ارواح سے اس دوسری دنیا میں آئے، اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، یہ بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے۔ جب آپ کی روح وہاں پر آئی تو کہتے ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی موحد تھے، ایک رب کو ماننے والے تھے، کسی غیر کو کبھی سجدہ کیا نہیں۔ اب ہوا کیا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جب بظاہر عالم ارواح سے عالم ماں کے پیٹ کے رحم کے اندر آئی، وہاں سے جب بظاہر دنیا میں تشریف لائے اپنے جسم کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ بچے تھے،
اتنے سمجھ نہیں رکھتے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی آپ کو پکڑ کر بت خانے میں لے گئے، اور بت خانے میں جا کر ایک بت کے آگے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے، آپ تو خود اس کو سجدے کرنے لگ پڑے لیکن آپ وہاں پر کھڑے رہے۔ تو جب آپ کے والد محترم نے دیکھا، جن کا نامی اسم گرامی ابو قحافہ رضی اللہ عنہ تھا، آپ نے جب دیکھا کہ میں اس بت کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، اور تم کیوں نہیں کر رہے، تو آپ نوجوان تھے، بچے تھے، آپ کہنے لگے میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یہ دیکھ پتھر ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، آپ نے اس بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کے والد محترم کو غصہ آیا، اس نے میرے خدا کو برا بھلا کہا ہے، اسے مانا بھی نہیں ہے۔ غصے کے ساتھ انہوں نے حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی وحدانیت سے، ایک موافق ہونے سے پیچھے نہیں ہٹے، کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ آپ کے جسے کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کی روح کے اندر یہ رچا بسا ہوا تھا کہ آپ ایک رب کو ماننے والے تھے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ وہ تشریف لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بچے کو کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک بت کو ماننے والا اور اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اپنی عبادت گاہ میں ہوں، اس کو ساتھ لے کر آیا ہوں، لیکن یہ اس بت کو سجدہ نہیں کر رہا، اس کو مان نہیں رہا، تو مجھے غصہ آیا ہے، اور بلکہ الٹا اس نے ہمارے خدا کو برا برا کہا ہے، کہا کہ یہ تو ایک پتھر ہے، میں اسے کیسے مانوں، تو اس نے توہین کی ہے، مجھے غصہ آ گیا اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے تھپڑ مارا ہے، سنو اس کی شان کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں بھی بتوں کو ماننے والی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، لیکن جب یہ میرے رحم میں آیا تھا نا، میرے پیٹ میں آیا تھا، تو میں جب کسی بت کو سجدہ کرنا چاہتی تھی، جھکنا چاہتی تھی، لیکن یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا، یہ اکڑ جاتا تھا، کہتا تھا اسے سجدہ مت کرنا، یہ خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے۔ حضرت محترم اندازہ کریں آپ سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کو غیر کے آگے جھکنا نہیں دیا۔ تو حضرت محترم یہی سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ جب حضور کا اقرار کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ ان کو ان کے خاندان والے کہتے ہیں کہ تم نے اس کو مان لیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے، ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو اپنا جادو چلاتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ مسجد نبی کے سین کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو کچھ کفار نے ایک گندی ہوجری بری ہوئی لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا۔ حضرت محترم کیا تھا کہ رسول اللہ کو دعوت دے رہے تھے کہ تم ان باطلوں نے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو اور اس ایک اللہ کو مانو جس کا نامی اس میں گرامی یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کی آپ تکمیل فرما رہے تھے، شور مچ گیا، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی، آپ نے ہوجری کو ہٹایا اور اپنے والد محترم کو سینے سے لگایا اور دارو قطار ہونے لگ پڑی۔ فرمایا ابا جان آپ ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، یہ آپ پر کتنے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حضرت محترم فرمایا بیٹی ایک وقت آئے گا، آج تم ہمیں اس حالت میں دیکھ رہی ہو لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا انہی کی نسلوں میں سے بچے ہوں گے، نوجوان ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ حضرت محترم پھر ایک مرتبہ ایک ایسے کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پٹکا ڈال کر، جیسے کہ کسی کے پاس وہ ہوتا ہے مفرل ٹیپ، اسی طرح کا تھا، ایک روایت میں آتا ہے چادر تھی، اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر تو جیسے پھندا نہیں ہوتا ایسے دبانا شروع کر دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ سانس آ ہی نہیں رہا۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے، آپ نے اس کفار کو دھکا دیا اور اسے مکہ بھی مارا، تو وہ تعداد میں زیادہ تھے تو آپ تعداد میں کم تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اکٹھے ہو کر آ گئے، انہوں نے آ کر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو خوب مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔
آپ کے گھر والے آ گئے. آپ کے گھر والوں نے کہا ہم تمہیں کہتے تھے نا کہ تم کیوں اس کی تصدیق کر رہے ہو, اس کو کیوں مار رہے ہو, پتہ تمہارا حشر کیا ہو رہا ہے. تو حاضر محترم آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر میں لے گئے. جب کافی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کیا کہنے لگے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. حضرت محترم یہ وہ سیدھا سپیکر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. دیکھیے اس کے باوجود بھی آپ کی زبان پر اپنے آقا کی وسلم کی محبت موجود تھی, اپنے آقا کا نام نامی اس میں گرامی موجود تھا. حضرت محترم یہ ایک روایت آپ کی گزار کرتا ہوں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کتنا بلند و بالا ہے. تو دیکھیے یہ بات مدارج ایک نبوت کتاب ہے, وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے, لیکن یہ کتاب جو ہے یہ معارج النبوت ہے. مدارج النبوت اور ہے اور معارج النبوت اور ہے. اس کے اندر اس کے حصہ سوم کے اندر سوال نمبر 201 میں حضرت ملا معین کاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے, انسان تو انسان بلکہ جو چند اور پرند ہے, جو جانور ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو صدقے کی تلقین کر رہے تھے. کس کی تلقین کر رہے تھے؟ صدقے کے بارے میں آپ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے. تو ایک عربی آیا, وہ عربی پہنچا جس کے پاس ایک بڑی خوبصورت اونٹنی تھی, یا اس کے پاس خوبصورت اونٹنی تھی, بڑی وہ خوش افطار چلنے والی اور بڑی خوش خرم تھی. اس عربی نے اسے ایک جگہ پر کھڑا کر دیا اور خود حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر پہ تشریف لے گئے یہ بیان کرنے کے بعد, لیکن وہ عربی آ کر مسجد نبی میں بیٹھ گیا, لیکن آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مسجد نبی سے نکلے تو سحری کا وقت تھا. یہ وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے, سحری کا وقت. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اپنے گھر سے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اونٹنی کھڑی ہے اور بڑی خوبصورت ہے, لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی کیا پڑھ رہی ہے؟ وہ اونٹنی پڑھ رہی ہے السلام علیکہ یا خیر البشر. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہی ہے. کیا پڑھ رہی ہے؟ سلام پڑھ رہی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے, اس کا درود و سلام بہت جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے وہ پڑھ رہی ہے السلام علیکہ یا خیر البشر, پھر وہ پڑھ رہی ہے السلام علیکہ یا شفیع الامم, پھر وہ پڑھ رہی ہے السلام علیکہ یا قائد المؤمنین, اے مومنوں کے قائد. پھر وہ پڑھ رہی ہے فی قیامہ الی الجنت, اے مومنوں کے قائد بھی ہو تم اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ان تمام جو جنتیں ہیں ان کا بھی سردار بنایا. یہ پڑھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رب العالمین. اب یہ اونٹنی پڑھ رہی ہے. حضور نے جب یہ کلمات سنے تو اونٹنی کی طرف توجہ فرمائی. دیکھیے جب کوئی کسی کو پکارتا ہے, یاد کرتا ہے تو حضرت محترم وہ بھی توجہ فرماتے ہیں. جب اونٹنی یہ پڑھ رہی تھی, حضور گزر رہے تھے, وہ اونچی اونچی پڑھ رہی تھی, حضور نے اس کی طرف توجہ فرمائی. جب توجہ فرمائی اور اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس عربی جو آپ کی مسجد میں آپ کے مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, میں اس کی اونٹنی ہوں اور وہ مجھے ایک سنسار جنگل میں باندھ دیا کرتا تھا. رات کے وقت جنگل کے جانور میرے ارد جمع ہو جاتے تھے. کہتی کہ میں وہ اونٹنی ہوں کہ مجھے میرا جو مالک تھا, عربی تھا, وہ مجھے جنگل کے اندر باندھ دیا کرتا تھا. تو حضرت محترم ابھی ساتھ و سلام وہ پڑھ رہے ہیں, جب نام شروع ہوگی تو انشاءاللہ موسیقی کا
सातो सलाम पढ़ रहे हैं वो, तो हम भी सातो सलाम ही पढ़ रहे हैं, हम भी आका का जिक्र खैर कर रहे हैं। तो पता ये चला कि जो अराबी थी वो जंगल के अंदर उसको वो बांध दिया करता था और गारा जाया करता था, लेकिन उस ऊँटनी की शान कितनी थी कि देखिए कि वो ऊँटनी के जो इर्द गिर्द जानवर होते थे जंगल के, वो उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और कहते थे इसे ना छेड़ना, इस ऊँटनी को तंग ना करना। जो जंगल का बादशाह होता, पता आपको वो कौन है? शेर। और शेर का काम है चीज को खा जाना। वो कहने लगा कि इस ऊँटनी को ना छेड़ना, ये हजूर नबी करीम की सवारी है। क्या है? सवारी है। पता चला कि शेर भी ये जानता था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है और इसने सवारी बनना है। एक जानवर को अल्लाह इतना इल्म अता करता है जो अल्लाह के नेक बंदे और बेटे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह। वाज़िन मोहतरम, वो ऊँटनी कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अराबी आपके पास आया, मैं इसकी ऊँटनी हूँ और ये मुझे जंगल के अंदर ये अपनी रूदात रसूलुल्लाह को सुना रही है और वो सुन रहे हैं। कहने लगी कि या रसूल सल्लम, ये मुझे संसान जंगल के अंदर बांध कर घर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर मेरे इर्द गिर्द जानवर जमा हो जाते थे और पता चला कि जनाबे वाला जो अल्लाह वाले होते हैं, ये अगर जंगलों में भी चले जाएं तो जंगल वाले भी इनका एहतराम करते हैं, वो नबी का गुलाम। तो जनाबे वाला कहने लगी या रसूल सल्लम, फिर क्या हुआ कि इर्द गिर्द जानवर मेरे बैठ जाते थे और उनका जो सरदार जानवर था, जिसे शेर कहते हैं, वो दूसरे जानवर को कहता था इसे छेड़ना मत, ये रसूलुल्लाह की सवारी बनेगी और सवारी है। मैं इस दिन से वो दिन का इंतजार करती रही कि कब मैं आप तक पहुंचूंगी। आज वो दिन आया है कि मैं आप तक पहुंच गई। आप अलैहिस्सलाम ऊँटनी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो फरमाने लगे। पहले तवज्जो फरमाई थी, लेकिन ये बात सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तवज्जो को और तेज कर दिया और फरमाने लगे कि इसका नाम आपने क्या रखा? असबा। क्या नाम रखा? उस ऊँटनी का नाम असबहा रखा। एक रोज असबहा ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अलैहिस्सलाम से एक दरख्वास्त करनी है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या? फरमाया कि आप अल्लाह से मेरी ये बात मंजूर करवा दें, मेरी दरख्वास्त मंजूर करवा दीजिए कि जन्नत में भी मैं आपकी सवारी रहूं और जन्नत में भी अल्लाह ताला मुझे आपका साथ नसीब फरमाए। दुनिया में मुझे आपका साथ मिलेगा तो आप मेरी सवारी, मुझ पर सवार होंगे, मैं आपकी सवारी हूँ। अल्लाह से मेरी ये दरख्वास्त मंजूर करवा दीजिए, जिस तरह दुनिया के अंदर मैं आपसे मोहब्बत कर रही हूँ, आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, आप उन पर सवार होंगे, मैं आपकी सवारी हूँ। कल क़यामत वाले दिन भी जन्नत के अंदर भी आप मुझे आपका साथ नसीब करें। और दूसरी बात ये है कि मुझे आप अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले मौत आ जाए। आपके विसाल से पहले अल्लाह मुझे मौत दे दे ताकि मेरी पुष्ट पर कोई दूसरा सवार ना हो सके। आपने सुना होगा उलमाए कराम से कि जनाबे वाला एक वो गधा भी था। उलमाए कराम से आप सुनते हैं कि वो गधा था जिसका नाम वो गधा भी था। आपने उलमाए कराम से सुना होगा जिसका नाम याफूर हजूर रसूल ने रखा। और वो गधा एक ऐसे काफिर के पास था। वो काफिर कहता है कि मैंने बड़ी मर्तबा इस पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसा बिगड़ता था, उछलता था कि ये मुझे नीचे गिरा देता था। उस गधे की भी जब रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई, उस गधे ने कहा या रसूल सल्लम, मैं जो नस्ल दर नस्ल गधे आ रहे हैं मैं उनकी नस्ल में से हूँ। या रसूल सल्लम, मैंने आज तक किसी को भी अपने पर सवार नहीं होने दिया। क्यों? कि मैं उन नस्लों में से आखिरी गधा हूँ और मैंने ये अल्लाह से दरख्वास्त की थी, अल्लाह से दरख्वास्त मंजूर करवाई थी कि जब तक आपका आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए, ऐ अल्लाह मुझे भी जिंदा रखना
اور گدوں کی نسلوں میں سے میں بھی آخری ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تمہارا نبی جو ہے، تمہارا حبیب جو محبوب ہے، آخر الزمان خاتم النبیین ہے، مجھ پر وہ سواری کرے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی بھی کسی کو اپنے پر سوار ہونے نہیں دیا۔ تو حاضر محترم اسی طرح وہ جو اٹھنی تھی وہ بھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پہلے مجھے موت آ جائے اور میری پشت پر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی بھی مجھ پر سواری نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے اسے یقین دلایا کہ تمہاری پشت پر کوئی سوار نہیں ہوگا، جو میں ہی سوار ہوں گا۔ جب حضور نبی کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ کو بلایا اور وصیت کی کہ اس اونٹنی اسبہ پر میرے بعد کوئی سواری نہ کرے، خصوصی طور پر وصیت کی کوئی سواری نہ کرے، کیونکہ میں نے اس سے عہد کیا ہے بیٹی تم خود اس کی دیکھ بھال کرنا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت محترم اسی طرح وہ جو گدھا تھا یافور، وہ اتنا سمجھدار تھا کہ حضور نے جب اس پر سواری کی تو اللہ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے، آپ کے جسے کی وجہ سے اس کو اتنا شعور عطا کر دیا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں آ کر حاضر ہوتا تھا۔ جب حضور اس کو اشارہ کرتے تھے نا جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، تو وہ جو یافور گدھا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ سمجھ جاتا تھا اور جا کر صحابی کے دروازے پر کبھی اپنا سر مارتا تھا اور کبھی اپنا کھل مارتا تھا، کہتا تھا چلو تمہیں سرکار مدینہ بلا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ سب کو شعور عطا کر دیتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں، جس پر رسول اللہ توجہ فرما دیتے ہیں اس کو شعور ہو جاتا ہے، اس کی نور والی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا، اور اس دیدار کی انوار و تجلیات نور اتنے ہیں کہ اللہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے، رستے بھی کھول دیتا ہے۔ وہ رستے جو انسان نہیں جانتا اللہ وہ بھی دکھا دیتا ہے۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ پھر رسول اللہ کی بیٹی نے اس کی دیکھ بھال کی، لیکن جب حضور کا وصال ہوا تو اس اونٹنی نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اسی طرح وہ جو یافور گدھا تھا رسول اللہ کے جانے کے بعد اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ایک دن اس نے جا کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت اسی طرح کی اونٹنی اس نے جب کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام کے فراق میں گمسم رہنے لگا۔ ایک رات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس اونٹنی کے نزدیک سے آپ کا گزر ہوا، تو وہ اونٹنی آپ علیہ السلام کو دیکھ کر یوں بولی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی، جب سے میرا رسول اللہ کا وصال ہوا ہے میں نے گھاس کھانا پانی پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ آپ کی بیٹی سے مخاطب ہو کر باتیں کرنے لگی، خدا کرے مجھے بھی جلد موت آ جائے، خدا کرے کہ آپ کی بیٹی سے وہ فریاد کر رہی ہے مجھے بھی جلد موت آ جائے، کیونکہ مجھے اس زندگی سے حضور کی غلامی زیادہ پسند ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ غلاموں کی، یہ عاشقوں کی بات ہے، جب ان کا معشوق دنیا میں نہیں رہتا تو وہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ مل جائیں۔ اب کیا ہوا، وہ یہ آرزو پیش کر رہی ہے مجھے جلد موت آ جائے، کیونکہ مجھے اس زندگی سے حضور کی غلامی زیادہ پسند ہے، میں حضور کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ یہ الفاظ وہ آپ کی بیٹی کے سامنے کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے موت جلد آ جائے اور میں رسول اللہ کو کے پاس جانا پسند کرتی ہوں، اگر آپ کا کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیجیے، میں آپ کے بابا کے حضور آپ کا سلام پیش کر دوں۔ آپ اندازہ کریں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ اس اونٹنی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی اور زاروں قطار رونے لگی، اور پیار سے آپ نے اپنے ہاتھ اونٹنی کے چہرے پر مرنے شروع کر دیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ وہ خاتون، وہ بیوی ہیں جن کے لیے حضور نبی کی طرف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت محترم وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جن کا نام لینے سے اللہ بڑی بڑی مشکلیں ڈال دیتا ہے۔ حضرت محترم آپ کا دستے مبارک آپ نے اس اونٹنی کے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا، آپ پھیر رہی تھی، کیا دیکھتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی جو ہے اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ انن صبح جب صبح ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کے لیے کفن بھی بنوایا
اور تیار کروایا اور ایک گہرا سا کھڈا بدوایا اور اس کو دفن کر دیا۔ حاضر محترم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انسان تو انسان ہے، جو جانور ہیں، پرند ہیں، جب وہ بھی پیار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی مقام عطا فرماتا ہے۔ حاضر محترم، ہم کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حاضر محترم، جو بندہ اشرف المخلوقات ہو اور پھر رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، پھر رسول اللہ کا امتی بن جائے۔ حاضر محترم، جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، امتی بن گئے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو غلامی عطا کی، اور اس غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا۔ جب انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کی وجہ سے، جب انہوں نے اس غلامی کی پوری حفاظت کی اور قدم پر قدم رسول اللہ کے قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا مقام عطا کیا؟ ان کو آستانے عطا کر دیے، ان کے آستانے بنا دیے، ان کے مزار بنا دیے، دربار بنا دیے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے صوفی صدیق آپ کے سامنے موجود ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا، رسول اللہ سے پیار کیا، رسول اللہ کی سنتوں سے پیار کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آستانے پر بھی اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی آپ کو اپنے ان پیاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی سچی غلامی عطا فرمائے، رسول اللہ کی سنتوں سے بھی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔